العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الملقب بطه والياسين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ صلوات سامعین محترم، سلسلہ مجالس کی یہ دوسری مجلس رضا عنوان گفتگو ہے قرآن اور اہل بیت۔ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ واقعی ہدایہ، جس میں خالق کائنات مالک ارض و سما یہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا بکلمات چند کلمات کے ذریعے امتحان لیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے اس کو پورا کیا۔ جب ابراہیم نے امتحان کو پورا کر لیا، پروردگار عالم نے ایک عہدہ دیا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، یہ امام بنا رہا ہوں۔ جناب ابراہیم نے سوال کیا، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا یہ عہدہ امامت میری ذریت میں سے ہے؟ یہ عہدہ امامت میری ذریت میں چلے گا، میری نسل میں چلے گا؟ قَالَ، پروردگار عالم نے جواب دیا، لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ظاہری ترجمہ ہے اس آیت کریمہ کا۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں 3 کلمے ایسے ہیں کہ جو امتحان کے معنی میں آتے ہیں، آزمائش کے معنی میں آتے ہیں۔ ایک خود یہی ابتلا وَإِذِ ابْتَلَى، ایک خود کلمہ ہے امتحان، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ پروردگار عالم نے جو ہے ان کا امتحان لیا، ان کے قلوب کا امتحان لیا للتقوی، تقوی کے ذریعے سے۔ ایک کلمہ جو امتحان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اگر اس کو اردو میں دیکھیں تو کچھ اور معنی ہے، لیکن قرآن مجید میں وہ کلمہ استعمال ہوا ہے امتحان کے معنی میں۔ توجہ کیجیے گا، المال والبنون فتنہ۔ اب میں آیت پڑھوں کہ المال والبنون فتنہ، تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ مال اور اولاد جو ہے وہ فتنہ ہے۔ یہ فتنہ اردو والا نہیں ہے، عربی ہے۔ یہاں پروردگار عالم اس فتنہ کو معنی میں لے رہا ہے المال والبنون فتنہ، یعنی مال اور اولاد تمہارے لیے باعث امتحان ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟
بس 3 کلمے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے امتحان کے معنی میں لیے، ایک ابتلا، خود ایک امتحان، ایک فتنہ۔ اب کہاں پہ کس معنی میں آئے گا، ظاہر ہے وہ آیات کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا، اس کے مطابق جو ہے وہ ترجمہ جو آپ جو وہ کرتے جائیے گا۔ تو یہ 3 کلمے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ مال اور اولاد، یہ جو فتنہ ہے، آزمائش ہے، یہ مقصد نہیں ہے، یہ کسی حد تک آپ کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے ذریعہ ہے، لیکن مقصد نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ نے اس مال اور اولاد کو مقصد بنا لیا تو پھر جو ہے یہ جو ہے فتنہ ہو سکتا ہے، پھر جو ہے یہ جو ہے آپ کے لیے جو ہے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا، پھر آپ کو پستی کی طرف لے جائے گا۔ لیکن اگر یہ مال اور یہ اولاد ذریعہ بن جائے رضا الہی کے لیے تو یہ آپ کے لیے امتحان ہوگا۔ تو بس ذہن میں رکھیے گا کہ مال مقصد نہیں ہے، نہ میرا اور آپ کا جو ہے مراد جو وہ یہی ہوتی ہے کہ جو میں نے مال کمایا ہے یا یہ میری اولاد ہے یہ جو میرا مقصد ہے، نہیں، یہ اور ذریعہ بنتا ہے۔ تو عزیزان کرام میں اس کی مثال جو علماء کرام نے دی ہے کہ کشتی اور پانی، اس کی مثال جو علماء دیتے ہیں کہ یہ مقصد نہیں ہے، اولاد مال مقصد نہیں ہے، ذریعہ ہے کہیں تک پہنچنے کا۔ اسی طریقے سے اس کی مثال جو علماء نے دی وہ دی کہ کشتی اور پانی، یہ پانی کیا ہے، اگر کشتی اس کے اوپر چلے تو آپ کو پہنچائے گی منزل مقصود تک، اور اگر یہ پانی کشتی میں آ جائے تو کیا ہوگا، غرق۔ تو بس یہ پانی کیا ہے، آپ کو منزل مقصود تک پہنچائے گا، یہ کشتی آپ کو منزل مقصود تک پہنچائے گی جب یہ پانی ذریعہ بن جائے۔ تو اسی طریقے سے یہ مال اور اولاد بھی آپ کو خدا تک پہنچا سکتے ہیں جب یہ آپ کے لیے ذریعہ بنے، نہ مقصد بنے۔ تو اب ابراہیم کا جو امتحان لیا گیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اب میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا کہ اس کلمات سے مراد کیا ہے، اب جا کے مفسرین کا دیکھیے گا کہ مفسرین نے کلمات کا کیا معنی کیا ہے۔ ہمارے ہاں اور بعض مفسرین نے 10 معنی کیے ہیں کہ وہ کون کون سے معانی ہیں، وہ کون سے کلمات ہیں کہ جن کے ذریعے سے ابراہیم نے جو وہ امتحان لیا اور جب امتحان میں کامیاب ہو گئے، فتمہن، امتحان کامیاب ہو گئے، اس کے بعد پروردگار عالم نے کہا ہے قال انی جاعلک للناس اماما، کہ پروردگار عالم آپ کو جو لوگوں کا امام بنا رہا ہے۔ تو لیکن عزیزان گرامی ہمارے ہاں امامت کے لیے جو ہے امتحان دینا پڑے گا، لیکن ان کے ہاں امامت اتنی سستی ہے کہ آپ حجامت کروا لیجئے امامت مل جائے گی۔ سلوات پڑھیں نا مل کر محمد والے محمد۔ اب یہ حجامت جو ہے آپ کسی معنی میں بھی لے لیجئے، چاہے حجامت جو ہے کسی اور معنی میں لے، چاہے وہ اردو میں لے لیں، وہ اب آپ کی مرضی ہے۔ سلوات پڑھیں مل کر محمد والے محمد۔ امتحان میں کامیاب ہوگا، قال انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ تو عزیزان میں گرامی 2 کلمے ہیں کہ رسول کے بعد خلافت ہے، رسول کے بعد امامت ہے۔ اب یہ خلیفہ اور امام بنائے گا کون؟ اگر رسول کے بعد آپ کہتے ہیں خلافت کا سلسلہ چلا، یا آپ کہتے ہیں کہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں رسول کے بعد جو وہ امامت کا سلسلہ جو وہ چلا ہے، تو یہ خلیفہ اور امام بنائے گا کون؟ تو اس کے لیے قرآن نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اے آدم میں تم کو کیا کر رہا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں میں۔ توجہ کیجیے گا اس کلمے پر، انی میں، جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ۔ امامت کے لیے کیا کہا، انی جاعلک للناس اماما، انی یعنی میں، یعنی چاہے خلافت ہو چاہے امامت ہو رسول کے بعد، دونوں کا حق پروردگار عالم کو ہے کہ وہ امام بنائے گا، وہ خلیفہ بنائے گا۔ میں اور آپ جو ہے وہ خلیفہ نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے عزیزان کرام اس کی میں چھوٹی سی اگر مثال، فقہی مثال بھی دینا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ مال آپ کا ہے، توجہ کیجیے گا، مال آپ کا ہے، لیکن جیسے ہی آپ کی آنکھیں بند ہوئیں یہ مال کہاں جائے گا؟ اولاد کے پاس تقسیم ہوگا۔ کیسے تقسیم ہوگا؟
آپ تقسیم کریں گے؟ نہیں، میں تقسیم نہیں کر سکتا. فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کہ لڑکوں کے 2 حصے ہیں اور لڑکی کا 1 حصہ ہے. یعنی اگر لڑکے کو 100 روپے مل رہے ہیں تو لڑکی کو 50 روپے ملیں گے. مال کس کا تھا؟ آپ کا. چلے میں اپنی مثال دیتا ہوں، میرا مال تھا، لیکن جیسے ہی میری آنکھیں بند ہوئی تو اب یہ مال کیسے تقسیم ہوگا؟ جیسے خدا نے چاہا. بیوی کو بھی حصہ ملے گا. اب یہ دیکھیں میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا، وراثت کے مسائل میں جانا نہیں چاہتا. جو پوچھنا چاہے بہرحال مجھ سے بعد میں پوچھ سکتا ہے. نمبر میرے پاس، میرے جو ہیں یہاں پر موجود ہیں، آپ لے سکتے ہیں بانیانی مجلس سے. اگر کوئی فقہی مسئلہ میں حاضر خدمت ہوں. تو اس درجے میں دیکھیے کہ اگر اولاد ہے تو بیوی کا کتنا حصہ ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو کتنا حصہ ہے. بہرحال یہ اپنی جگہ پر ہے. والدین زندہ ہے تو ان کا بھی حصہ ہے، اگر اولاد ہے تو اس کا بھی حصہ ہے. بہن بھائیوں کا حصہ نہیں ملے گا. ہاں اگر پہلے طبقے کے لوگ ختم ہو جائیں تو اس کے بعد جو ہے دوسرا مرحلہ جو ہے بہن بھائیوں کا آتا ہے. پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے. اگر یہ پہلا بھی نہ ہو دوسرا نہ ہو تو تیسرے طبقے کو ملے گا مال. تو اس جانکاری میں مال میرا تھا، ملا کس کو؟ اولاد کو، بیوی کو. کیسے ملا؟ جیسے خدا نے چاہا، جیسے خدا نے بیان کیا. تو مال میرا، مال آپ کا، لیکن تقسیم ہو رہا ہے خدا کے بتائے ہوئے عمل پر. تو عزیزو اب مجھے کہنے کا یہ حق ہے، قرآن کتاب ہے خدا کی، تو وارث کتاب کون بنائے گا؟ میں اور آپ بنائیں گے وارث کتاب؟ نہیں، وارث کتاب میں اور آپ نہیں بنائیں گے. اب میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں اس بحث کی طرف جاؤں. انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو عرض کروں گا کہ مصطفیٰ، مجتبی، مرتضی، یہ 3 کلمے قرآن میں بھی استعمال ہوئے. مصطفیٰ، مرتضی، مجتبی، یہ تینوں آتے انتخاب کے لیے کہ مصطفیٰ، مرتضی، مجتبی تینوں کے تینوں جو ہیں انتخاب کے لیے آتے ہیں. تو عزیزو یہ مجتبی ہو چاہے مرتضی ہو چاہے مصطفیٰ ہو، قرآن کے وارث وہی ہوں گے جو مصطفیٰ بھی ہو، جو مرتضی بھی ہو، جو مجتبی بھی ہو. آپ کے پاس مصطفیٰ تو ہے، مرتضی اور جو مجتبی نہیں ہے. ہمارے پاس مصطفیٰ بھی ہے، مرتضی بھی ہے، مجتبی بھی ہے. صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد. اب چند آیتیں سن لیتا توجہ کیجیے، چند آیتیں سن لیجیے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے وارث بنایا ہے. توجہ کیجیے گا، ہم نے وارث بنایا ہے کس کو؟ الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جس کو ہم نے مصطفیٰ بنایا. اب نہیں ہے ورنہ میں مجتبی اور مرتضی کی بھی آیتیں پڑھتا ہوں کہ ہم نے وارث بنایا ہے کس کو؟ ان اپنے بندوں میں سے جس کو ہم نے مصطفیٰ بنایا ہے. دوسری جگہ پر پروردگار عالم نے کہا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے زمین کا وارث اللہ کے نیک بندوں کو بنایا ہے. ہم نے بنایا ہے، تم نہیں بناؤ گے. توجہ کیجیے گا، تم نے نہیں بنایا. بنانا نہ خلیفہ بنانا ہے نہ امام بنانا ہے، تمہارا حق نہیں ہے. پروردگار عالم وارث بنائے گا. پھر پروردگار عالم نے دوسری جگہ کہا، کل جمعے کا دن ہے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا دن ہے. انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو امام زمانہ پہ گفتگو کروں گا میں تفصیل کے ساتھ. حکومت جہانیہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آیت قرآن میں، میرا جوان، میرا بچہ اس کو نوٹ کر لے. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت جہانی کے لیے قرآن میں آیت کون سی ہے؟ دیکھیے بہت آسان الفاظ میں اگر میں کہوں اور بچے کو یہ ایڈریس جو وہ یاد رہے گا، یہ ہستیاں ہیں نور. انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا اس پر. نور ہے یہ. تو یہ آیت ہے سورہ نور میں. پنجتن کتنے ہیں؟ 5. تو اس کا ایڈریس کیا ہے؟ 5 اور 5 55. بھولے گا نہیں آپ کو. سورہ نور آیت نمبر 55، 5 اور 5 55. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے کس سے؟
جو صاحبان ایمان ہے تم میں سے، وعامل الصالحات، جو عمل صالح انجام دیتے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ زمین پر خلیفہ بنائے گا، کیسے؟ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ پہلے ان سے پہلے خلیفہ بنایا تھا۔ کس نے خلیفہ بنایا؟ پروردگار عالم نے۔ اب کون خلیفہ بنائے گا؟ پروردگار عالم۔ یعنی بس پتہ یہ چلا کہ کتاب ہے تو وارث کتاب پروردگار عالم معین کرے گا، خلیفہ خدا بنائے گا، امام خدا بنائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے حبیب یہ کہہ کر گئے ہیں، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ اطرتی و اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے کتاب اور دوسری میری اطرت جو اہل بیت ہیں۔ اب ایک جملہ کہہ دوں یہاں پر، انی تارکم فیکم الثقلین، یہ تقریباً 4-5 لہنوں کے ذریعے سے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے، مختلف لہن ہیں، کہیں پر خلیفتین، کہیں پر سنتین، کہیں پر جو ہے ثقلین۔ یہ جو ثقلین ہے تسنیہ، ایک کے لیے ایک ہوتا ہے، دو کے لیے دو، اور تین سے زیادہ جمع استعمال ہوتی ہے۔ یہ تسنیہ بنتا کب ہے؟ یہ جو تسنیہ ہم کہتے ہیں دو، یہ بنتا کب ہے؟ اس وقت بنتا ہے کہ جب ان کی جنسیت ایک ہو۔ اگر میں سمجھا سکا، اگر ان کی جنسیت ایک ہو تو تسنیہ بنے گا۔ یہاں پر دو مرد ہیں تو کہا جائے گا رجلان یا رجلین۔ اگر ایک مرد ایک عورت ہے تسنیہ بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ کیوں؟ جنسیت تبدیل ہے، ایک مرد ایک عورت ہے، تو اس لیے تسنیہ نہیں بنے گا۔ لیکن اگر جنسیت ایک ہو تو وہاں پر بنتا ہے تسنیہ۔ اسی میں مثال دوں آپ کو، بہت آسان۔ ظہرین، کیا مراد ہے؟ نماز ظہر، نماز عصر، ظہرین۔ مغربین، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز۔ کیوں؟ جنسیت ایک ہے، یہ بھی نماز ہے وہ بھی نماز ہے۔ حسنین، امام حسن امام حسین۔ تو اب پروردگار عالم کے حبیب نے کیا کہا؟ انی تارکم فیکم الثقلین، دو چیزیں، یہ دو چیزیں ہیں کون؟ ایک ہے کتاب، ایک ہے اطرت۔ اب یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اور اطرت میں جنسیت ایک پائی جاتی ہے، وہ بھی نور ہے تو یہ بھی نور ہے، ایک شکل اکبر ہے تو دوسرا شکل اصغر ہے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد کا۔ بات واضح ہو رہی ہے جانے گرامی؟ اللہ یا رسول اللہ، بات واضح ہو رہی ہے۔ انی تارکم فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے اطرت، یعنی دونوں کی جنسیت ایک ہے۔ کتاب کس نے نازل کی؟ اللہ نے۔ تو اہل بیت کو کس نے نازل کیا؟ اللہ۔ کتاب کو کس نے معین کیا؟ خدا نے۔ اہل بیت کو کس نے معین کیا؟ خدا نے۔ فقط مصطفیٰ کا کام دکھانا ہے، انشاءاللہ آگے کی مجالس میں جو میں عرض کروں گا، فقط مصطفیٰ کا کام جو وہ دکھانا ہے کہ مرتضیٰ کو دکھائے، بنائے گا نہیں، بنائے گا خدا، بنائے گا خدا۔ قرآن میں عیب ہے، خود ایک یہ موضوع ہے عزیزان گرامی، قرآن صامت اور قرآن ناطق۔ قرآن صامت یعنی قرآن ناطق یعنی اہل بیت۔ جو دعویٰ قرآن صامت نے کیا ہے قرآن ناطق نے کر کے دکھایا ہے۔ جو قرآن صامت ہے، قرآن صامت بے عیب، قرآن ناطق بے عیب۔ یہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ اگر یہ قرآن خدا کے غیر کی طرف سے ہوتا تو اختلافاً کثیرا، تم اس میں اختلاف کثیر پاتے، اور اہل بیت میں بھی اختلاف نہیں ہے، جو پہلے نے کہا ہے وہی آخری آ کے کہے گا، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بہت سارے ثقلین میں، اس ثقلین تصویر میں بہت ساری مشارکت پائی جاتی ہے، پورا ایک اشرے کا میٹر ہے کہ قرآن صامت اور قرآن ناطق۔ تو جانکاری میں بات سمجھ میں آئی کہ کتاب خدا کی ہے تو وارث بنائے گا پروردگار عالم۔ اب جب وارث خدا بنائے گا تو اب مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے،
جب مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے تو اس لیے جناب ابراہیم نے سوال کیا کالا ومن ذریتی کہ پروردگار عالم کیا میری ذریت میں سے بھی یہ امامت ہے؟ تو پروردگار عالم نے کہا کالا لا ینال عہد الظالمین کہ میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. اب نہ ہاں کہا ہے نہ کہا ہے، بلکہ ایک معیار دیا پروردگار عالم نے کہ اے ابراہیم دیکھو یہ معیار دیکھنا، جو اس معیار پر پورا اترے گا وہ ہوگا امام. اب تھوڑی توجہ میری طرف رکھیے گا. کالا لا ینال عہد الظالمین، یہ چھوٹا سا ایک ٹکڑا آیت کا آخری حصہ دلیل ہے عصمت پر. یہ لا ینال عہد الظالمین یہ دلیل ہے کس پر؟ عصمت یعنی معصوم ہونے پر. اس کے لیے صاحب تفسیر المیزان نے کہا کہ دیکھیے یہ جو آیہ کریمہ ہے جو عصمت پر دلیل ہے، یہ ٹکڑا لا ینال عہد الظالمین لوگ چار حالت سے خالی نہیں ہیں. لوگ چار حالت سے خالی نہیں ہیں. نمبر ایک، بعض ایسے افراد ہیں کہ جن کی پوری زندگی عصمت پر گزری، کوئی گناہ نہیں ان کے نام اعمال میں. ائمہ طاہرین. ایک وہ شخص ہے کہ جس کی پوری زندگی گناہ میں گزری، جیسے یزید. ایک افراد وہ ہیں کہ جن کی ابتدائے زندگی تو بہت اچھی تھی لیکن انتہا ان کی خراب تھی. یہ جو تقسیم علامہ نے کی مثالیں میں دے رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. ابتدائی زندگی بہت اچھی لیکن انتہا بری، جیسے ابن ملجم، جیسا کہ شمر. یہ کوئی عام ہستیاں نہیں تھی، مولا کے چاہنے والے تھے، مولا کے ساتھ جنگیں لڑی انہوں نے، لیکن آخر میں آ کر کیا ہوا؟ انتہا ان کا کیا ہو گیا؟ خراب. چوتھا کہ جس کی ابتدائی زندگی تو اچھی نہیں تھی لیکن انتہا اچھی تھی، جیسا کہ حر علیہ السلام. حسین کا راستہ روکا، میدان کربلا میں لے کر آئے، جب تک حسین کے در پر نہ آئے لعنتی تھے، لیکن جیسے ہی در حسین پر آئے تو علیہ السلام بن گئے. تو پہچانیے اس در کو کہ اس در سے جدا رہو گے تو لعنتیں پڑیں گی، اس در پہ آؤ گے تو علیہ السلام بن جاؤ گے. صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد. یہ چار قسمیں توجہ کیجیے گا، یہ چار قسمیں ہیں. اس میں سے جو دو بیچ کی ہیں کہ پوری زندگی گناہ میں گزری اور آخر اچھا نہیں تھا، انتہا اچھی نہیں تھی، تو یقیناً یہ امام نہیں بن سکتے. دو قسمیں نکل گئی، توجہ کیجیے گا. رہ گئی پہلی قسم، یہ تو شامل ہوگی کیونکہ پوری زندگی عصمت پر گزری ہے، کوئی گناہ نہیں. اب رہ گیا آخری مرحلہ، توجہ کیجیے گا، اور میری گفتگو ختم ہو رہی ہے آج کی. رہ گیا آخری صورت کہ ابتدا بری انتہا اچھی. اب لوگوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس صورت کو پہلی صورت کے ساتھ ملا دیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ سہارا لیا روایت کا، اور روایت یہ پیش کی التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یعنی کیا ہو گیا؟ معصوم. بس اس کو بنا لو. قربان جائیں علماء کرام پر. علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا نعرہ کیا ہے؟ تم نے رسول کے بعد کہا حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی. دلیل میں کیا پیش کر رہے ہو؟ روایت. تھوڑا سا جا کے سنیے، دلیل میں کیا پیش کر رہے ہو؟ روایت. کہ میں روایت پیش نہیں کر رہا، میں آیت پیش کر رہا ہوں. قرآن نے کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا،
फतमस्सकुमुन्नार वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू, देखो तुम उन लोगों की तरफ माइल नहीं हो जाना कि जिन्होंने ज़लमू जुल्म किया था। अगर तुम लोग उन लोगों की तरफ माइल हो गए कि जिन्होंने जुल्म किया था, फतमस्सकुमुन्नार, तो अल्लाह तुमको जहन्नुम की आग में डाल देगा। क्या पेश की थी उन्होंने? रिवायत। अल्लाह ने क्या पेश किया? आयत, कि जिन्होंने जुल्म किया था। अब अल्लामा कहते हैं जुल्म किसे कहते हैं? जुल्म किसे कहते हैं? तो देखिए, सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत आसान अल्फाज में समझाऊंगा। बाज ऐसी सिफात होती हैं जो मौसूफ से जुदा हो जाती हैं, और बाज ऐसी सिफात हैं जो मौसूफ से जुदा नहीं होती। मौसूफ यानी मैं, मेरे अंदर कुछ सिफात पाई जाती हैं। ये सिफात ऐसी हैं, बाज औकात जुदा हो जाती है मुझसे, और बाज औकात मुझसे जुदा नहीं होती, मेरे साथ चिपकी रहती हैं। तो जो किसी के विलायत का लुत्फ आएगा अगर समझ में बात आ गई। बाज सिफात जो मौसूफ से जुदा हो जाती हैं। मैं अनपढ़ था, मेहनत की, पढ़ लिख गया, तो क्या बन गया मैं? आलिम। वो नहीं आलिम, मैं तालिब इल्म हूं। तवज्जो कीजिएगा, मैं इसलिए मिसालें अपने ऊपर देता हूं ताकि कोई नाराज ना हो जाए। मैं पहले था जाहिल, जाहिल सिफत थी जो मेरे अंदर पाई जाती थी, लेकिन जैसे ही मैं पढ़ लिख गया तो मैं बन गया क्या? आलिम। पहले मैं दर्जी का काम करता था, कपड़े सीधा था, फिर मैंने मेहनत की, मैं बन गया डॉक्टर। तो अब मुझे क्या कहेंगे? दर्जी कहेंगे या डॉक्टर? क्यों कहेंगे? मौलाना पहले आप जो है वो दर्जी का काम करते थे, वो सिफत ऐसी थी जो आपसे जुदा हो गई, अब आपने दूसरी सिफत को अपना लिया, वो है डॉक्टर। तो अब हम आपको दर्जी नहीं कहेंगे, हम आपको कहेंगे डॉक्टर। मैं पहले जो है टैक्सी ड्राइवर था, लेकिन मैंने मेहनत की और मैं बन गया इंजीनियर। तो अब मुझे क्या कहेंगे? ड्राइवर कहेंगे? नहीं। क्यों? कि ये सिफत ड्राइवर खत्म हो गई मेरे अंदर से, अब मैं बन गया हूं क्या? इंजीनियर। तो अब इंजीनियर सिफत हो गई मेरी। बात समझ में आ रही है? यानी ये सिफात ऐसी थी जो मुझसे जुदा हो गई, जब जैसे ही दूसरी सिफत आई तो अब वो दूसरी सिफत मुझ पे गालिब आ गई, तो अब मुझे उस सिफत से आप याद करेंगे, आप कहेंगे आलिम, आप कहेंगे डॉक्टर, आप कहेंगे इंजीनियर। बात ऐसी सिफत है जो मुझसे जुदा नहीं हो सकती, हमेशा मेरे साथ चिपकी हुई है। मेरा बेटा है अली, मेरे बेटा है अली, अल्लाह ने दिया, पोला पासा बड़ा किया, जवान किया, बिलफर्ज उसका इंतकाल हो गया। उसके जो दोस्त थे कहीं पर मिले, और मिलने के बाद अपने दोस्तों से कहा पहचाना ये कौन है? कहा नहीं। कहा ये अली के बाबा हैं, ये अली के वालिद हैं। वालिद एक सिफत है जो मुझसे जुदा नहीं होगी। मेरा बेटा अली था लेकिन अब नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? ये अली के बाबा हैं। थोड़ा सा जाग जाइएगा, थोड़ा सा जागिएगा। कातिल, मैंने किसी को कत्ल किया, मुझे सजा हो गई। सजा होने के बाद 25 साल मैंने जेल काटी, जेल काटने के बाद मैं बाहर आ गया। आप क्या कहेंगे मुझे? कातिल कहेंगे नहीं कहेंगे? भाई आप मुझे कातिल क्यों कह रहे हैं? मैंने 25 साल जेल काट ली है, सजा खत्म हो गई है। पर नहीं, कातिल एक सिफत है जो अपने मौसूफ से जुदा नहीं होती। तो इसी तरीके से अल्लामा कहते हैं कि जुल्म
वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू, कि जिन्होंने जुल्म किया उनकी तरफ माइल नहीं होना। और खुदा ने कहा ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, कि मेरा ओहदा जालिमों तक नहीं पहुंच सकता। बस अब जो भी जालिम होगा वो इमाम नहीं बन सकता। तो जुल्म है क्या चीज? कुरान ने कहा इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क जुल्म अज़ीम है। बस अगर किसी ने पलक झपकने के बराबर भी बुत परस्ती की, वो इमाम नहीं बन सकता। बस अब मुझे कहने का हक है कि जिन्होंने पलक झपकने के बराबर भी बुत परस्ती की, वो इमाम नहीं बन सकते। तो अब मुझे कहने दीजिए, बुतों को पूजने वाले इमाम नहीं होते, बुतों को तोड़ने वाले इमाम बनते हैं। बस पता ये चला कि ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन का ये जुमला, ये टुकड़ा दलील है इसमत के ऊपर। तीनों सूरतें खत्म हो गई, फकत एक सूरत बाकी रह गई, और वो ये सूरत ये है कि जिसकी पूरी जिंदगी इसमत पर गुजरी हो उसको मासूम कहते हैं, वो इमाम बनता है। तो अब अज़ीज़ान गिरामी आखिरी बात, और इंशाल्लाह कल से इस गुफ्तगू को मैं आगे लेकर बढ़ूंगा, कि इब्राहिम ने भी बुत तोड़े, अली ने भी बुत तोड़े, लेकिन दोनों के बुतों को तोड़ने में फर्क है। इब्राहिम ने बुत कब तोड़े? इब्राहिम ने उस वक्त बुत तोड़े कि जब सारे के सारे मेले के लिए चले गए। लेकिन अली ने कब बुत तोड़े? जब सब वहां पर मौजूद थे। जब इब्राहिम ने बुत तोड़े तो उसके बाद उनमें इतनी जुर्रत पैदा हो गई कि दोबारा आ गए। इब्राहिम ने जब बुत तोड़े तो उनमें जुर्रत पैदा हुई कि दोबारा आ गए, लेकिन जब अली ने बुत तोड़े तो आज तक जुर्रत ना हो सकी कि अंदर आ जाए। तो इब्राहिम भी सिद्दीक है, मेरा मौला भी सिद्दीक है, बल्कि यूं कहूं कि इब्राहिम सिद्दीक है, मेरा मौला सिद्दीक नहीं, सिद्दीक अकबर है। सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इंशाल्लाह कल की गुफ्तगू मैं यहां से आगे बढ़ाऊंगा कि इब्राहिम ने बुत तोड़े थे। और एक होमवर्क दे दूं आपको, हुसन जवानों को, ज़ईफ़ों से माजरत लेते हुए, क्योंकि दर्जगाह करबला है, जो मेरा जवान है वो जाकर देख ले इब्राहिम के 3 झूठ, इब्राहिम के 3 झूठ वो कौन से हैं। ये आप लोगों का होमवर्क है जवानों का। मेरा एक झूठ मैं कल बयान करूंगा, 2 आपके ऊपर होंगे। तो अज़ीज़ान में तवज्जो रखिएगा कि हमारा अकीदा यह है कि जो भी नबी और इमाम होता है वो झूठ नहीं बोलता। हमारा अकीदा नहीं है, वो मासूम होता है। और जब मासूम होता है तो उनसे गलती का शायबा मुमकिन नहीं। वो होते हैं सिद्दीक। अब सिद्दीक किसे कहते हैं, सिद्दीक का माना क्या है, कल इंशाअल्लाह जो है कुरान से इस्तदलाल करते हुए गुफ्तगू को मैं आगे बढ़ाऊंगा। सलवात पढ़िएगा मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस गुफ्तगू को मैं जमा करूं। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात, इम्तिहान लिया, इम्तिहान में कामयाब हुए, परवरदिगार ने आलम ने डिग्री तक की इमामत का ओहदा दिया। जो हमें इमामत का ओहदा दिया तो जब इब्राहिम ने कहा मेरी ज़ुर्रियत में से, तो परवरदिगार आलम ने कहा कि मेरा ओहदा जालिमों तक नहीं पहुंचेगा। यानी एक मयार दिया खुदा ने कि जो भी मासूम होगा वो इमाम बन सकता है। मयार दिया है, मना नहीं किया, मयार दिया कि मासूम। इस इस्मत को तलाश करो कि ये मासूम हस्तियां हैं कौन। तो अज़ीज़ान गिरामी, परवरदिगार आलम ने खुद कुरान मजीद में जो है बताया है कि कौन हस्तियां जो वो मासूम हैं, कौन हस्तियां जो वो सिद्दीक हैं, परवरदिगार आलम ने बयान किया। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि लोगों ने इन हस्तियों को पहचाना नहीं। आज क्योंकि शब जुमा है, शब रहमत है, शब मग़फ़िरत है,
زیارت حسین، یقیناً آپ نے پڑھی ہوگی زیارت امام، زیارت وارثہ. سلام کیا ہوگا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اور پھر گواہی بھی دی ہوگی، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. دیکھیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کربلا کی بار بار زیارت نصیب کرے. اگر کوئی کربلا نہیں جا سکتا، اپنے گھر کی چھت پہ چلا جائے. کامل زیارت میں روایت ہے سدیر سے، طولانی روایت ہے، میں اس کو نہیں پڑھ رہا، خلاصہ بیان کر رہا ہوں. چھت پہ چلا جائے، چھت پر جانے کے بعد دائیں دیکھے بائیں دیکھے، اور پھر امام حسین علیہ السلام کی زری کا رخ کر کے کہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے نام اعمال میں زیارت امام حسین کا ثواب لکھ دیا جائے گا. یہ چھٹے امام سے روایت ہے، سدیر راوی. یہی حسین جو مدینہ سے چلے، کربلا کی سرزمین پر پہنچنے سے پہلے ہر کے لشکر کو پانی سے سیراب کرے. پھر حسین پہنچے سرزمین کربلا. عزادارو، جیسے ہی حسین کا زلجنا سرزمین کربلا پر پہنچا نا، ایک مرتبہ رک گیا. کہتے امام نے مختلف زلجنوں کو، گھوڑوں کو تبدیل کیا، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھتا. ایک مرتبہ امام حسین نے پوچھا، اے لوگو اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کہ مولا اسے شط فرات کہتے ہیں. کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا مولا اسے غاضریہ بھی کہتے ہیں. کہ کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا مولا اسے نینوا بھی کہتے ہیں. کہ کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں. بس یہ آپ کی صدا بلند ہوئی، مجلس تمام ہو گئی. کرب و بلا، جیسے کرب و بلا کا نام سنا نا، عزادارو ایک مرتبہ حسین نے کہا اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، کہ پروردگار عالم میں تجھ سے کرب و بلا سے پناہ جاتا ہوں. جیسے کرب و بلا کا نام سنا نا، کہتے ہیں ایک مرتبہ امام حسین زین سے زمین پر آئے، کربلا کی مٹی کو اٹھایا اور سونگا. جیسے ہی کرب و بلا کی مٹی کو سونگا نا، ایک مٹی اپنی جیب سے نکالی، اس کو سونگا اور کہا ان دونوں کی خوشبو ایک ہے. دونوں کی خوشبو ایک ہے. ایک مرتبہ کہا کہ یہاں پر محملوں کو اتارو، یہاں پر ہاں ہونا، یہاں پر ہمارے محملوں کو اتارو، کہ ذوبحا اطفالنا، یہاں پر ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، یہاں پہ ہمیں قتل کیا جائے گا، یہاں پر ہماری قبر کی زیارت بنے گی، لوگ ہماری قبور کی زیارت کے لیے آئیں گے، یہاں پر مخدرات و عصمت کو کیسے بنایا جائے گا. میں کہوں گا مولا حسین، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، اے مولا ذرا حرام سے کہ زینب نہ سن لے. اگر زینب کے کانوں میں آواز چلی گئی تو زینب تڑپ جائے گی. عزادارو جیسے ہی کہا نا یہاں پر محمل کو اتارو، خیموں کو نصب کرو. عزادارو ایک مرتبہ عباس جہری نے خیموں کو نصب کرنا شروع کیا. جیسے ہی خیموں کو نصب کرنا شروع کیا نا، ایک مرتبہ مخدرات و عصمت و طہارت ثانیہ زہرا کو محمل سے اتار کے خیمے کی طرف لے کر آئے. جیسے ہی محمل سے اتار کے لائے نا خیمے کی طرف، ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے کہا بھیا حسین اس زمین پر آرام نہیں آ رہا، اے بھیا یہ دل بڑا تڑپ رہا ہے، اے بھیا یہ زمین مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے، اے بھیا یہاں سے پوج کر کے چلیے کہیں اور چلتے ہیں، میرے دل کو آرام نہیں، مجھے یہ زمین اچھی دکھائی نہیں دے رہی. ایک مرتبہ حسین نے کہا بہن زینب جانتی ہو کون سی زمین ہے؟ کہا بھیا یہ کون سی زمین ہے؟ کہا جب ہم جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے نا، میرے بابا نے یہاں پر کچھ دیر آرام کیا تھا، میں برابر میں بیٹھا ہوا تھا، میرے بابا کا سر حسن کے زانو مبارک پر تھا، میرے
بابا کی آنکھ لگی، ایک مرتبہ میرے بابا بیدار ہوئے، جب میرے بابا بیدار ہوئے تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک مرتبہ بھیا حسن نے کہا بابا بابا یہ آنسو کیسے ہے؟ تو ایک مرتبہ بابا نے کہا میری طرف دیکھ کر کہ میں نے یہ دیکھا یہ کربلا کی سرزمین صحرا نہیں ہے، بلکہ اس میں جو ہے میرا حسین ڈوب رہا ہے، کبھی ابھر رہا ہے۔ جزاکم ربکم عزادارو، یہاں پر یہ سمندر ہے خون کا، میرا بیٹا حسین ڈوب رہا ہے، کبھی ابھر رہا ہے۔ میں کہوں ہاں مولا، آپ کا بیٹا اس سرزمین پر ڈوبے گا بھی ابھرے گا بھی، کبھی اکبر کے لاشے پر ڈوبے گا، کبھی اکبر کا لاشا لے کر ابھرے گا، کبھی قاسم کے پامان سمیت لاشے پر ڈوبے گا، کبھی لاشا قاسم کو لے کر ابھرے گا، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو پر ایک مرتبہ ڈوبے گا، بازو اٹھا کر کے بھی ابھرے گا۔ آزادارو پر وہ مرحلہ آیا کہ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا کو یہ کہا کہ میرے بابا نے کہا اے حسین اگر ایسا موقع آ گیا تو تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا بابا اگر میرے اور رسول کے درمیان اگر یہ عصمت و طہارت اور دین کا معاملہ ہے تو مجھے قبول ہے، میں صبر کروں گا، میں صبر کروں گا۔ اے بابا جیسے آپ نے صبر کیا اور رسول نے کہا تھا تمہاری حرمت کو پامال کیا جائے گا، آپ نے کہا صبر کروں گا، اے بابا میں صبر کروں گا۔ ثانیہ زہرا صبر کرنا ہوگا، وزادارو ثانیہ زہرا کو تسلی دی۔ ایک مرتبہ حضرت عباس سے کہا بنی اسد والوں کو بلاؤ، وزادارو بنی اسد والوں کو بلا لیا گیا۔ جب بنی اسد والے آئے نا وزادارو زمین خریدی، زمین خریدنے کے بعد واپس کر دی اور کہا دیکھو یہ ہم زمین تمہیں دے رہے ہیں، بس تم نے کرنا یہ ہے کہ جب 10 محرم کے بعد وہ اپنے لاش دفنا دینا تم ہمارے لاش کو دفنا دینا، ہمارا جب زائر آئے نا اس کو بتانا کہ یہ حسین کی قبر ہے، یہاں پر خیمے نصب کیے گئے تھے، یہاں پر اکبر کا لاشا تھا، یہاں پر قاسم کا لاشا تھا، یہاں پر اصغر کے تیر لگا تھا۔ ایک مرتبہ جب کہا نا کہ ہمارے لاشیں دفنا دینا، مرد روتے ہوئے جہاں سے چلے کہ مر چلے نا، ہائے غربت حسین، حسین کی غربت میں میرا سلام ہو۔ ایک مرتبہ خواتین سے کہا اے خواتین جانتی ہو میں کون ہوں؟ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں زینب کا بھائی ہوں، میں ام کلثوم کا بھائی ہوں، دیکھو اگر تمہارے مرد نہ دفنا سکے گا پانی بھرنے کے بہانے آنا ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ عزادارو خواتین روتی ہوئی گئی، ایک مرتبہ جب خواتین بھی چلی گئی اور بچوں کو بھی نام کیا اے بچوں دیکھو میرا چھوٹا بیٹا ہے جسے اکبر کہتے ہیں، میں اکبر کا بابا ہوں، دیکھو تمہارے منظروں پہ اور میں ایک مٹھی لے کر آنا ہماری قبروں میں ڈال دینا، ہمیں قبر مل گا، لیکن عزادارو ایسا نہ ہوا۔ سید سجاد حسین کو قبر میں اتارا اور قبر کے اوپر لکھا آج قبر میں حسین الذي قتلوه یا حسین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد ہماری اس عبادت کو اپنے بارے میں قبول و منظور فرما، ان آنسوؤں کو شفاعت کا ذریعہ قرار دے۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد جتنے مومنین مومنات میں آپ کی اور میرے ذمہ دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد شب جمعہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات عالی ہے متعالی فرما۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا